Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اسی یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ برج کورس ہے مضمون اردو کا، جماعت نہم کا پہلا ویڈیو ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے تعارف پیش کریں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سب سے پہلے ہم تعارف پیش کریں گے، یہ اساتذہ اور سرپرست حضرات کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھیے، کووڈ-19 وبائی مرض کے پھیلاؤ کی وجہ سے گزشتہ تعلیمی سال طلباء شخصی طور سے درس و تدریس میں شامل نہیں ہو سکے، یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ اب نئے تعلیمی سال میں مدارس کب شروع ہوں گے، اس کا کوئی حتمی انداز ممکن نہیں ہے۔ اب گزشتہ تعلیمی سال جو ہے آن لائن طریقۂ تعلیم جاری رہا اور بہت زیادہ طلباء تک پہنچنے کی کوششیں کی گئی، لیکن گزشتہ تعلیمی سال میں طلباء نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اس کا اعادہ کرنا، یعنی اس کا ریپیٹیشن کرنا، ریویژن لینا، اس کے لیے پیشگی تیاری کی غرض سے اس برج کورس کا نصاب تیار کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو برج کورس ہے یہ ایک ریویژن کورس ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے، یہ برج کورس کل 45 دنوں کا ہے، جس میں مقررہ میعاد کے بعد لی جانے والی کل 3 جانچ بھی شامل ہے، یعنی 3 جانچ لی جائیں گی اور 45 دنوں کا یہ کورس ہے۔ دوسرا نقطہ ہے، برج کورس سابقہ جماعت کی درسیات یعنی درسی کتاب پر مشتمل ہے۔ سابقہ جماعت کی درسیات اور اس سال کی درسیات کو جوڑنے والا ایک پل ہے، یعنی برج کورس کیا ہے؟ یہ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہ نصاب جماعت و مضمون کے لحاظ سے تیار کیا گیا ہے اور سابقہ جماعت کی درسی کتاب سے مربوط اور انہی اجزاء پر شامل ہے۔ اب یہ نصاب جز اور ذیلی جز کے لحاظ سے عملی خاکہ یعنی سرگرمی نامہ کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ یہ عملی خاکہ آموزشی مواصلات اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ اب مضمون اردو کے عملی خاکہ یعنی سرگرمی ناموں کو عام طریقے سے 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس میں جماعت کے لحاظ سے قدرے رد و بدل آئے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ آموزشی یعنی ماحصل صلاحیت تصور، طالب علم حقیقت میں کیا سیکھے گا۔ دوسرا حصہ ہے، آؤ معلوم کریں تصورات کی وضاحت۔ تیسرا حصہ ہے، آؤ اہلیت پیدا کریں، طلباء میں مختلف عملی سرگرمیوں اور اس کے طریقہ کار، اضافی وسائل اور حوالوں کے ذریعے اہلیت پیدا کرنا۔ چوتھا حصہ ہے، آؤ مشق کریں، اعادہ مشق کی مثالیں، تصورات اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائے، اس غرض سے معاون ویڈیو لنک یا QR کوڈ وغیرہ کی شمولیت کی گئی ہے۔ پانچواں حصہ کیا ہے؟ یہ آؤ تخلیقاتی بنے یعنی چیلنج قبول کرے، طلباء کو تصورات میں مزید پختگی کے لیے سوالات، عملی کام، سرگرمی، مشق وغیرہ کے ذریعے سرگرمیوں کی شمولیت جو طلباء کے لیے ایک آسان سا چیلنج ہو۔ اب طلباء کے لیے کچھ ہدایت ہے، جیسے طلباء سے گفتگو کرنا۔ عزیز طلباء، گزشتہ سال آپ نے آن لائن اور دیگر ذرائع سے اپنی تعلیم جاری رکھی تھی۔ آپ کے اس تعلیمی سال کے شروع ایام میں سابقہ جماعت کی درسیات کا اعادہ اور اس سال کی جماعت کے نصاب کی پیشگی تیاری کی غرض سے برج کورس تیار کیا گیا ہے۔ اب یہ برج کورس کیا ہے؟ 45 دنوں پر مشتمل ہے اور اس کی میعاد کے بعد 3 جانچ ہے، یعنی 3 جانچ کریں گے، 3 بار اس کا ایگزام لیں گے۔ اب جو کچھ گزشتہ تعلیمی سال آپ نے سیکھا تھا، آئندہ جماعت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس برج کورس میں شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ برج کورس کا جو ہے یہ دنوں کی ترتیب کے لحاظ سے مکمل کرنا ہے۔ اب اس میں دنوں کے لحاظ سے تیار کردہ عملی کام و سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ عملی خاکہ مکمل کرنے میں کوئی دشواری آئے تو اپنے استاد یا سرپرست سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ عملی خاکے کے مواد کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو لنک دی گئی ہے، اس کا استعمال کر کے آپ تصورات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب 7واں نقطہ ہے، دی گئی منصوبہ بندی کے مطابق جانچ کو مکمل کریں۔ جانچ مکمل ہونے کے بعد اپنے استاد سے اس کی قدر پیمائی کرائے۔ اور 8واں نقطہ ہے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا دشواری محسوس ہو تو اسے سمجھنے اور دور کرنے کے لیے اپنے استاد یا سرپرست کی مدد لے۔ اب یہ برج کورس کس کی طرف سے شروع کیا گیا ہے؟ اس کا عملی خاکہ ہے راجیہ شیکشنک سنشودھن و پرشکشن پریشد مہاراشٹر پونے کے ذریعے۔ یہ جماعت نہم کا ہے، مضمون اردو اور اس کی میعاد 45 دن ہے۔ اس کے مقاصد ہے، پہلا نقطہ ہے، کووڈ-19 کے اس وبائی زمانے میں طلباء کے دلوں میں پڑھائی کے لیے خود اعتمادی پیدا کرنا اور سیکھنے کے لیے خوشگوار ماحول تیار کرنا۔ دوسرا مقصد ہے، طلباء کے پچھلے تعلیمی سال کی سابقہ جماعت کی زباندانی مضمون کی آموزش میں آئے ہوئے خلا کو مثبت طریقہ کار اپنا کر پر کرنا۔
تیسرا کیا ہے، طلباء کو زباندانی مضمون سابقہ جماعت کی متوقع آموزشی مواصلات کے مطابق تفہیم کے ساتھ مطالعے کے مواقع فراہم کرنا اور ان سے متعلقہ مہارتوں کی نشو و نما میں معاون ہونا۔ اب چوتھا نقطہ ہے طلباء کو، یعنی چوتھا مقصد ہے طلباء کو سابقہ جماعت سے مربوط کرنے کے مقصد کے تحت از خود مطالعہ کے لیے کارآمد سرگرمیوں پر مبنی مسرت بخش متن تیار کرنا۔ پانچواں مقصد ہے طلباء کو اظہار خیال یعنی تحریری لکھ کے مواقع فراہم کرنا۔ اب متوقع مہارتیں کیا ہے، تصور ہے جماعت کے اعتبار سے پہلا ہے زبان کی نشو و نما، سننا، بولنا، گفتگو کرنا۔ دوسرا ہے زبان کی تعلیم و تدریس، قواعد اور بولنا اجزاء پر مبنی۔ تیسرا ہے پڑھنا، درسی اور غیر درسی اقتباسات۔ چوتھا ہے لکھنا، متعین تحریر یعنی اپیوجت لیکھن، ریٹن رائٹنگ اسکل۔ سننا کیا ہے، گیت، گروہی، اجتماعی گیت، نظمیں، انفرادی گفتگو، مختلف اصناف ادب کے آڈیو سمجھ کر سماعت کو کر پانا۔ دوسرا کیا ہے، بولنا یعنی گفتگو کرنا، مختلف اصناف ادب کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی صحیح کرنا۔ تیسرا ہے پڑھنا یعنی مختلف اصناف ادب کو سمجھ کر پڑھنا اور اس سے محظوظ ہونا۔ چوتھا مقصد ہے لکھنا یعنی سنے اور پڑھے ہوئے اصناف ادب کے متن کے ذریعے اخذ کیے گئے نکات پر تبصرے کرنا۔ اب یہ شعبہ اردو کا برج کورس ہے 9ویں کا، اس کی فہرست مضامین دیکھتے ہیں جو ضروری ہے، یہ تعارف کی ویڈیو کا ایک اہم حصہ ہے۔ پہلا دن ہم لیں گے آسان سے مشکل طرف غیر درسی سرگرمیاں، قواعد غیر افسانوی ادب۔ دوسرا ہے آسان سے مشکل کی طرف غیر درسی سرگرمیاں، قواعد غیر افسانوی ادب، یہ دوسرا دن لیں گے۔ تیسرے دن میں لیں گے تحریری مہارت و زبان کی تدریسی نصابی سرگرمیاں، سواہ۔ چوتھے دن لیں گے نظم کا مطالعہ، تفہیم اور تشریح نصابی سرگرمیاں، حمد۔ پانچویں دن لیں گے زبان کی تدریس اور قواعد نصابی سرگرمیاں، کہانی۔ چھٹے دن لیں گے پڑھنا، سمجھنا اور لکھنا غیر تدریسی اقتباس یعنی نظم۔ ساتواں دن لیں گے مختلف اصناف ادب کو سمجھ کر پڑھنا اور دلچسپی لینا، نصابی سرگرمیاں، ادبی مضمون۔ آٹھویں دن لیں گے ہم نصابی سرگرمی، لکھنے کی مہارت، اشتہار، غیر افسانوی ادب۔ نواں دن لیں گے درسی اقتباس، مختلف اصناف ادب کو سمجھ کر پڑھنا اور دلچسپی لینا، مرثیہ۔ 10ویں دن لیں گے زبان کی نشو و نما، سننا، بولنا اور گفتگو کرنا، درسی اقتباس، اس میں سفر نامہ لیں گے۔ 11واں دن زبان کی نشو و نما، سننا، بولنا اور گفتگو کرنا، درسی اقتباس سے کوئی نظم لیں گے۔ 12واں دن ہے متعین تحریر، غیر درسی اقتباس، اس میں کہانی لیں گے۔ 13واں دن ہے مطالعہ کرنا، سمجھنا اور اخذ کرنا، خبر نویسی، غیر افسانوی ادب ہے۔ 14واں دن ہے مطالعہ کرنا، سمجھنا اور اخذ کرنا، قواعد غیر افسانوی ادب ہے۔ 15واں دن ہے تعلیمی ترقی جانچ، سوالیہ پرچہ نمبر 2۔ 16واں دن ہے زبان کی تعلیم و تدریس، مطالعہ کرنا اور درسی اقتباس۔ اب دیکھیے اس میں 15ویں دن میں پہلی تعلیمی ترقی کی جانچ ہونے والی ہے، یعنی اب 16ویں دن میں انشائیہ لیں گے۔ 17واں دن ہے مختلف اصناف ادب کو سمجھ کر پڑھنا، درسی اقتباس، اس میں مثنوی کو سمجھیں گے۔ 18واں دن ہے زبان کی تعلیم و تدریس، قواعد، افسانہ۔ 19واں دن شعر فہمی، جمالیات، شعری رشتے کا تقدس، درسی اقتباس، اس میں نظم پڑھیں گے۔ 20واں دن ہے شعر فہمی، جمالیات، شعری، حوصلہ مندی، درسی اقتباس، نظم، یعنی اس میں کوئی بھی کتاب سے دی گئی نظم کا مطالعہ کریں گے۔ 21واں دن ہے لسانی مہارت، زبان و بیان، غیر درسی اقتباس، ادبی مضمون۔ 22واں دن ہے حسن سلوک، وزاداری، اخلاقی قدریں، درسی اقتباس، تو اس میں ہم کیا کریں گے، داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 23واں دن ہے حسن سلوک، وزاداری، اخلاقی قدریں، درسی اقتباس۔ 24واں دن ہے مطالعہ، سواہ، شخصیت اور تحریک آزادی، غیر درسی اقتباس، ادبی مضمون دیکھیں گے۔ 25واں دن ہے شعر فہمی اور صنعتوں کا مطالعہ، قواعد غیر افسانوی ادب دیکھیں گے۔ 26ویں دن دیکھیں گے نظم کی خاص قسم، حمد، قواعد، غیر درسی اقتباس، یہ غیر افسانوی ادب کا حصہ ہے۔ 27ویں دن دیکھیں گے تحریری مہارت، افسانے کا تعارف، غیر افسانوی ادب کا حصہ ہے۔ 28واں دن قواعد و لغت کا استعمال کریں گے، غیر افسانوی ادب دیکھیں گے۔ 29واں دن دیکھیں گے مطالعہ اور تدریسی زبان اور درسی اقتباس، اس میں کہانی۔ اب 30ویں دن تعلیمی ترقی جانچ، سوالیہ پرچہ نمبر 2 رہے گا۔ 31واں دن ہے اس میں مطالعے کا شوق، غیر درسی اقتباس، اس میں کوئی سفر نامہ۔ 32واں دن تحریری مہارت کا دن رہے گا،
اس میں شعر اشعار کی تفہیم، درس اقتباس اور غزل کو سمجھیں گے۔ 33واں دن ہے اشعار کی تفہیم اور قواعد درس اقتباس، اس میں غزل کو سمجھیں گے۔ 35واں دن ہے قواعد پر مبنی سرگرمیاں ہیں، غیر درس اقتباس ہے، غیر افسانوی ادب ہے۔ 36واں دن ہے تحریری مہارت، اس میں رباعی کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 37واں دن ہے لغت کا استعمال کرتے ہوئے ذخیرہ الفاظ یعنی سائنسی مضمون پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ 38واں دن ہے اظہار خیال کی صلاحیت کی نشو و نما کو سمجھیں گے، ڈرامہ۔ 39واں دن ہے اطلاقی تحریری مہارت مکتوب نگاری، جس میں مکتوب نگاری کو سمجھیں گے۔ 40واں دن ہے مواد کو سمجھ کر پڑھنا، تحریری و زبانی اظہار خیال کرنا اور غیر درسی اقتباس کو سمجھنا، یہ سوہن نگاری کا حصہ ہے۔ 41واں دن ہے تحریری مہارت مشاہدات و تجربات کو قلم بند کرنا، غیر درسی اقتباس ہے، غیر افسانوی ادب ہوگا۔ 42واں دن ہے شعر فہمی درسی اقتباس رباعی، یعنی رباعی کو سمجھیں گے۔ 43واں دن ہے شعری محاسن سے آگہی زبان کی تدریس درس اقتباس، یہ نظم کا حصہ، اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 44واں دن ہے قواعد پر مبنی سرگرمیاں، غیر درس اقتباس کا حصہ ہوگی اور یہ غیر افسانوی ادب سے لیا جائے گا۔ 45واں دن یہ آخری دن ہے، تیسری جانچ لیں گے، اس میں مجموعی قدر پیمائی پہلے روز سے 44ویں دن تک کی مکمل قدر پیمائی کا چارٹ بنا کر آپ کو پیش کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔